نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما وجدنا لأكثرهم من أحد وَإِن وَجَدْنَا أَكْثَرَهُمْ لَفَاسِقِينَ ثُمَّ بَعَثْنَا مِن بَعْدِهِم مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَظَلَمُوا بِهَا فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ وَقَالَ مُوسَىٰ يَا فِرْعَوْنُ إِنِّي رَسُولٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ حقيق على أن لا أقول على الله إلا الحق قد جئتكم ببينة من ربكم فأرسل معي بني إسرائيل قال إن كنت جئت بآية فأت بها إن كنت من الصادقين فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين صدق الله العلي العظيم 6 آیتیں کریمہ میں نے پڑھی ہیں. چھوٹا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ شروع ہو رہا ہے. نیا واقعہ نہیں ہے، کچھ باتیں پیچھے گزر چکی ہیں. اعراف کی آیت نمبر 102 ہماری پہلی آیت آج کی. وما وجدنا لأکثرهم من احد وإن وجدنا اکثرهم لفاسقین. اللہ پاک فرماتا ہے اور ہم نے ان میں سے زیادہ تر کو نہیں پایا وعدہ وفا کرنے والا، اور واقعی ہم نے ان میں سے زیادہ تر کو فاسق پایا. وما وجدنا لأکثرهم من احد، تفسیر کر رہے ہیں من احد کی اے وفاء بالعہد. اللہ پاک فرماتا ہے کہ ان میں سے اکثر کو، ان میں سے مراد انسانوں میں سے اکثر کو ہم نے عہد والا نہیں پایا، یعنی عہد پورا کرنے والا نہیں پایا. تفسیر میں آگے لکھتے ہیں یوم المیثاق آحدہم یوم المیثاق. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یوم المیثاق میں جو انسانوں سے عہد لیا، پیمان لیا کہ میں تمہارا رب ہوں، ساری روحوں نے کہا ہاں ہاں بلا کیوں نہیں، تو ہمارا رب ہے. لیکن دنیا میں آ کر کے اکثر انسانوں نے اس عہد سے غداری کی اور اللہ کے یہاں عالم ارواح میں کیے ہوئے وعدے کو فراموش کر دیا، بھول گئے اور اس کے خلاف کیا، یعنی اللہ کی الوہیت سے انکار کیا. اسلام کے مخالف، اسلام کے اپوزٹ، اسلام کے مقابل جتنے بھی ادیان باطلہ ہیں، یہودیت ہے، نصرانیت ہے، مجوس، ایک ہی ہر دور میں رہا ہے. وہاں سارے انسانوں کی روحوں نے وہاں کہا بلا. اللہ نے جب پوچھا میں تمہارا رب نہیں ہوں، الستو بربکم، میں تمہارا رب نہیں ہوں، ساری روحوں نے کہا بلا کیوں نہیں، اور دنیا میں آ کے مکر گئے. وہی یہاں پہ تفسیر کر رہے ہیں. آحدہم یوم المیثاق، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارے انسانوں کی روحوں سے جو عہد لیا، وہ اس کا نام یوم میثاق، عالم ارواح میں. تو ساری روحوں نے تو اعتراف کیا، اقرار کیا رب کی ربوبیت کا، اللہ کی الوہیت کا، اور دنیا میں آ کے بہت اکثریت نے انکار کیا. وہی یہاں پہ مفہوم ہے، تفسیر یہی کی ہے. اللہ پاک فرماتا ہے وما وجدنا لأکثرهم من احد، ان میں سے یعنی انسانوں میں سے اکثر کو ہم نے عہد پورا کرنے والا نہیں پایا. اسی بات کو اور دوہرا دیا ہے دوسرے انداز میں قرآن نے، وَإِن وَجَدْنَا أَكْثَرَهُمْ لَفَاسِقِينَ، اور یقیناً ہم نے ان میں سے اکثریت کو فاسق پایا. فاسق کا معنی اعلانیہ گناہ کرنے والا، وہاں اعتراف کیا تھا، یہاں کے اعلانیہ مکر گئے، یہ ہے فاسق. وَبَعَثْنَا مِن بَعْدِهِم مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَظَلَمُوا بِهَا فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ. اللہ فرماتا ہے ثُمَّ بَعَثْنَا، پھر ہم نے بھیجا، من بعدہم، ان کے بعد. کن کے بعد؟ حضرت ہود علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام، حضرت شعیب علیہ السلام کا جو پورا واقعہ گزرا ہے ابھی متصل، قرآن کہہ رہا ہے کہ ان کے بعد یعنی صالح کے بعد، شعیب کے بعد، لوط کے بعد، ہود کے بعد اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے موسیٰ کو بھیجا. ثم بعثنا، انہوں نے ظلم کیا قوم کے لوگوں نے،
وقال موسیٰ، موسیٰ نے کہا یا فرعون، اے فرعون. ذرا غور کرو، ہم لوگ پڑھتے ہیں یا سنتے ہیں، آپ نے سن لیا مولانا صاحب سے، بڑا آسان لگا، بڑا آسان لگا. سامنے غور کیجئے گا، ذرا غور کیجئے گا، میں جو کہنا چاہ رہا ہوں سوچئے. رسول ہیں، ان کے وہ نہتے ہیں، مادی طاقت و قوت نہیں ہے، ان کے پاس کوئی فورس نہیں ہے، کوئی فوج نہیں ہے. اور ایک طرف فرعون مصر ہے، پورا دربار اس کا ہے، پوری فوج اس کی ہے، پوری طاقت اس کی ہے، اور رعایا تو خدا مان رہی ہے. اتنی بڑی طاقت کے آگے جا کر کے اس کا نام لے لینا، یہی بہت بڑا جرأت کا کام ہے. یہ کوئی نہیں کر سکتا. ایمان کی طاقت اس سے کرا رہی ہے، اور وہ بھی ایسا ایمان والا کہ دوسرے ایمان والے اس کے ایمان کو دیکھ کر ایمان والے بنے. یعنی اللہ کا نبی، اللہ کا رسول، اس کی یہ ہمت تھی. موسیٰ کا یہ کمال تھا، موسیٰ کا یہ جلال تھا، موسیٰ کی جرأت تھی. جا رہے ہیں دربار میں، بھرے دربار میں، اب نام لے کر کہہ رہے ہیں وقال موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا فرعون، اے فرعون، انی رسول من رب العالمین. معمولی مت سمجھنا مجھے، نہتا ہوں، خالی ہوں، میرے پاس فورس نہیں ہے، طاقت نہیں ہے. تیرے پاس فورس ہے، طاقت ہے، فوج ہے، تو بارہ نہتا ہوں، مگر سن لے میں تنہا نہیں ہوں، اللہ کا بھیجا ہوا ہوں، اللہ کا فرستادہ ہوں. انی رسول من رب العالمین، میں رسول ہوں، بھیجا ہوا ہوں من رب العالمین، اس رب کی جانب سے جو سارے عالم کا رب ہے. میں اللہ کا رسول ہوں، الیکا، تیری طرف بھیجا گیا ہوں، میں رسول اللہ کا ہوں، اللہ نے مجھے تیرے پاس بھیجا ہے. قال فرعون، وہی ہٹ دھرمی، وہی طاقت کے نشے میں چور. فرعون نے کہا کذبتا، موسیٰ تم جھوٹے ہو، موسیٰ تم نے جھوٹ بولا. فقال موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اگلی آیت کیا موسیٰ علیہ السلام نے کہا حقیق علی ان لا اقول علی اللہ الا الحق قد جئتکم ببینۃ من ربکم فارسل معی بنی اسرائیل. موسیٰ علیہ السلام نے کہا، جب کہ اس نے جھٹلا دیا، فرعون نے کہا موسیٰ تم جھوٹے ہو. کون کہہ رہا ہے؟ ابھی میں نے توجہ دلائی آپ کی، ایک فرما روا ہے. ایمانی طاقت نہ ہوتی، خدا کی طرف سے بھیجے نہ ہوئے ہوتے، دھیرے سے جو ہے بھگتے وہاں سے، انسانی تقاضا، ورنہ پتہ نہیں اب کیا ہوگا، گردن زدنی کا حکم ہو جائے. مگر واہ، حضرت موسیٰ کہہ رہے ہیں. موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اور یہی کچھ کیا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دربار نمرودی میں جا کر کے کہا تھا. ابھی مناظرہ پورا پڑھ چکے ہو، گزر چکا ہے، سن چکے ہو. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا؟ حقیق علیہ، میرے پر واجب ہے، میرے پر حق ہے، مجھ پر واجب ہے کہ میں اللہ پر حق ہی بات بیان کروں. تو کہہ رہا جھوٹا ہے، میں جھوٹا نہیں ہوں، میں اللہ پر جھوٹ بول سکتا ہوں، اس میں میرا کیا ہے؟ اللہ نے مجھے رسول بنایا ہے، میرا اور تیرے پاس بھیجا ہے، میں اس کا رسول ہوں، تیرے پاس آیا ہوں اس کا پیغام پہنچانے. مجھ پر حق ہے، ضروری ہے کہ میں اللہ پر حق بات بولوں. آگے قد جئتکم ببینۃ من ربکم، واقعی میں تمہارے رب کی طرف. فرعون کو بھی مخاطب بنا رہے ہیں، اس سے بھی خطاب کر رہے ہیں، اور فرعونیوں کو بھی جو دربار میں اس کے بڑے بڑے تھے. موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں یقیناً میں تم لوگوں کے پاس آیا ببینۃ من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے بینہ لے کر کے، دلیل لے کر کے آیا ہوں. ایسے ہی نہیں کہہ رہا ہوں کہ میں رسول ہوں، دلیل میرے پاس ہے. اب تجھے ایک کام کرنا ہے، فارسل معی بنی اسرائیل. اور کسی آیت میں ہے کہ کہا اللہ سے ڈر، اپنے رب سے ڈر، اپنے رب کے احکام پر ایمان لا، مجھے رسول مان. یہ کون کہہ سکتا ہے؟ ایک کافر و ظالم جابر طاغی بادشاہ کے دربار میں نبی بول سکتا ہے، رسول بول سکتا ہے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خدا کا پیغام فرعون کو پہنچا دیا اور دعوت کا کام کر دیا. اللہ کی وحدانیت کے داعی ہو گئے، بن کر لوگوں سے اپنے آگے سجدہ کرانا. اللہ ایک ہے. اور اس کے بعد فرماتے ہیں فارسل معی بنی اسرائیل، اے فرعون ایک کام کرنا ہے، فارسل معی، میرے ساتھ بھیج دے بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کو جنہیں تم غلام بنا کر کے رکھا ہے، اور اپنی حکومت کا مشقت والا کام اور دشواری والا کام ان سے جو لے رہا ہے، یہ نبی کی اولاد ہے، ان کو آزاد کر میرے ساتھ لگا دے. تفسیر میں ہے فارسل معی بنی اسرائیل کی تفسیر میں ہے انہیں چھوڑ دے، آزاد کر دے، میرے ساتھ یہ جائیں ملک شام، ارض مقدس ملک شام جائیں. اب اگلی آیت قال فرعون نے کہا، فرعون بولا ان کنت جئت بآیہ موسیٰ، اگر تم کوئی نشانی لے کر کے آئے ہو فأت بہا، لاؤ سامنے دیکھا جائے کیا نشانی ہے.
فَأْتِ بِهَا إِن كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ، اگر تم سچوں میں سے ہو، میں کہتا ہوں جھوٹا ہو، تم جھوٹے ہو، تم کہہ رہے ہو میں جھوٹا نہیں ہوں، اللہ کا رسول ہوں اور اس کا پیغام مجھے پہنچایا جا رہے ہو، چلو میں بینہ لے کر کے آیا، دلیل لے کر کے آیا، کیا بینہ ہے، کیا دلیل ہے، کیا معجزہ ہے، لاؤ سامنے دیکھا جائے، اگر تم سچے ہو تو لاؤ بینہ، لاؤ دلیل۔ اب اتنا سننا تھا۔ علیہ السلام نے کیا کیا؟ فالقا، ایک معجزہ، نو معجزات میں نے آپ کو گنائے، ابھی 9 میں سے پہلا معجزہ یہاں سورہ اعراف میں، فالقا عصاہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا یہی ہے بھائی، لاٹھی، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا اپنے ہاتھ سے زمین پر ایسے ڈال دیا، جیسے ہی اپنا عصا موسیٰ علیہ السلام نے زمین پر ایسے ڈالا ہے، ہاتھ میں تھا تو لاٹھی اور عصا، زمین پر پڑتے ہی اتنا بڑا اژدہا بنا ہے کہ پلک فرعون کی فرعونیوں کی جھپکی بھی نہیں، بس موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے نام سے اپنا عصا زمین پہ ڈالا ہے، اب اس کی حیت بدل گئی، اب وہ لاٹھی نہیں، عصا نہیں، اژدہا، بہت بڑا اژدہا۔ فالقا عصا، موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا ڈال دیا، یعنی ہاتھ سے زمین پر سے پھینک دیا، ڈال دیا، فاذا ہی ثعبان مبین، قرآن کہتا ہے دیکھتے ہی دیکھتے فوراً وہ عصا بہت بڑا اژدہا بن گیا۔ یہ تو ایک بات میں آپ کو علمی یہ بتلا دوں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ مقام پہ قرآن نے بیان کیا ہے۔ ایک جگہ قرآن نے کہا ہے کہ موسیٰ نے جب اپنا عصا زمین پہ ڈالا کأنہا جان، یہ آیا ہے، یہ الفاظ آئے ہیں دوسری آیت میں کہیں، جب موسیٰ نے اپنا عصا زمین پہ ڈال دیا کأنہا جان، تو گویا کہ وہ عصا ایک بہت پھرتیلا پتلا سانپ بن گئی، یوں بھاگنے لگا پورے دربار میں۔ تو وہاں تو پتلا کہا، پھرتیلا کہا، یہاں صوبان کہا، صوبان میں اژدہا جو موٹا ہوتا ہے، بڑا ہوتا ہے، اور اژدہا میں اتنا پھرتیلا پن نہیں ہوتا، یہ علمی بات ہے، کوئی اعتراض کر سکتا ہے۔ اگر آپ نے بھی واقعہ سنا ہوگا تو ارے یہ کیسے ہو سکتا ہے، قرآن نے وہاں یہ کہا، یہاں یہ کہا، تو اس کا جواب مفسرین کرام یہ دیتے ہیں، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا زمین پہ ڈالا ہے تو پہلے تو وہ سانپ بنا، ڈالتے ہی سانپ ہو گیا، مگر وہ سانپ پتلا سانپ تھا جو پھرتیلا ہوتا ہے، سٹ بھاگتا ہے، اور دیکھتے ہی دیکھتے، ابھی گھنٹہ 2 گھنٹہ بھی نہیں گزرا ہے، دیکھتے ہی دیکھتے انسان سارا مجمع دیکھ رہا ہے اور موٹا ہو رہا ہے۔ یہ بھی حیرت کی چیز نہیں ہے، کتنی حیرت کی چیز ہے، وہ موٹا ہو رہا ہے، بڑا ہو رہا ہے۔ عبداللہ بن عباس کی تفسیر ہے کہ بہت بڑا اژدہا بن گیا، صفرا شارا، اس کے سر پر بال تھے اور پیلا وہ رنگ کا تھا، فاغرتن فاہ، اپنا دونوں جبڑا، منہ کا اوپر کا جبڑا نیچے ایسے کھولے ہوئے تھا، اور اتنا بڑا ہوا دیکھتے دیکھتے کہ اس کا اوپر کا جبڑا فرعون کے محل کے اوپری حصے کو ایسے بس قریب پہنچ گیا، اور نیچے زمین میں، یعنی پورا محل وہ نگل سکتا تھا خدا کی قدرت سے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ معجزہ، پورا قصر فرعونی وہ نگل سکتا تھا مگر نگلا نہیں ہے۔ کہتے ہیں کہ یہ منظر جب جیسے ہی ہوا، یہ پل بھر کے لیے ہوا تھا، فرعون بدحواس ہو گیا، بھاگا، اور اتنا بدحواس ہو کر کے بھاگا کہ وہ گوز مارنے لگا، پیچھے کے مقام سے رہا اس کو نکل گئی، اتنا گھبرایا کون؟ فرعون، ابھی تک جو خدا بنا بیٹھا تھا، ابھی تک جو سوچنے کی بات خدا بنا بیٹھا تھا، اور خدا کے ایک رسول کا ایک معجزہ جیسے ہی نورنما ہوا، اس کی باطل خدائی کا جنازہ نکل گیا، اور حضرت موسیٰ کا وہ اژدہا پورے قصر فرعونی کو نگلنا چاہ رہا ہے۔ جب بھاگا ہے اب پورے دربار میں کھلبلی مچ گئی، پورے دربار فرعونی میں جہاں یہ معجزہ ہوا ہے وہ وہاں کھلبلی مچ گئی، اور اس کے بعد 25,000 انسان بھگدڑ میں، بدحواشی میں گھبرا کر مر گئے۔ جب ایسا کوئی منظر دیکھے گا بھائی تو ہارٹ اٹیک بھی ہوگا۔ جب یہ حدیث میں نے پڑھی مطالعہ کرتے وقت تو سوچنے لگا کہ 25,000 لوگ کیسے مریں گے، خدا کی مرضی، موسیٰ علیہ السلام کا وہ معجزہ، اب یہ گنتی انہوں نے بتائی ہے، دربار میں مرے، بھاگ کر کے مرے، بھگدڑ سے مرے، اور ہارٹ اٹیک سے مرے، متعدد اسباب۔ خیر، یہی واقعہ، یہی منظر بیان کیا ہے، اور واقعہ بیان کیا ہے حضرت عبداللہ بن عباس نے اپنی تفسیر میں، فَأَلْقَى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُبِينٌ، کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا جب اپنے ہاتھ سے زمین پہ ڈالا ہے تو دیکھتے ہی دیکھتے فوراً وہ عصا بہت بڑا اژدہا بن گیا، اور اژدہا بننے کی جو کیفیت تھی میں نے آپ کے سامنے ذکر کر دی۔